السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی، ایپیسوڈ نمبر 62 پارٹ 2۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ ہم 1K کا ٹارگٹ جلدی سے کمپلیٹ کر لیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی تند و تیز ہواؤں کے دوش پر ڈیرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ گاڑی اتنی تیزی سے چلا رہا تھا، ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر کتنی بار گاڑی بری طرح ڈولتے اس کے ہاتھوں سے کنٹرول چھوٹا تھا۔ گاڑی کتنی بار پہاڑوں سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ وہ بنا رکے خطرناک انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے کا یہ سفر اسے صدیوں پر محیط لگ رہا تھا۔ وہ اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ سرخ آنکھوں میں شدید نمی چھائی تھی جسے وہ بار بار اپنے بازو سے مسل رہا تھا۔ دیکھ، تجھ سے کہیں بہتر یہ ٹائٹان رومیو ہے۔ کاش میں تیری جگہ ایک اور کتا پال لیتا۔ تو جیسا انسان جس کے پاس اس کے باپ کا نام ہی نہیں، اسے کیا پتہ عزت کیا ہوتی ہے۔ بغیرت ذلیل انسان، اوقات کیا ہے تمہاری؟ مجھ سے غلطی ہوئی تم جیسے انسان کو اہمیت دی۔ اپنے ہی لفظ سماعتوں میں سنائی دیے وہ بلبلا اٹھا تھا۔ آہ! زاویار خانزادہ درد و کرب سے اسٹیئرنگ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے چیخا تھا۔ جیسے نالی کے کیڑے کو میں نے اپنا سب کچھ مانا تھا۔ تمہارے پاس تو اپنی پہچان تک نہیں۔ تم گالی ہو اور گالی رہو گے۔ آہ! زاویار خانزادہ اپنے لفظوں کی بازگشت پر تڑپتے ہوئے شدت گریہ سے چیخ رہا تھا۔ گالی مت دینا خان، جان سے مار ڈالوں گا۔ التمش کے لفظوں پر تو اس کی سانسیں دہک اٹھی تھیں۔ ہمیشہ سے وہ خان آپ پر جان بھی قربان سنتا آ رہا تھا۔ آج اس نے کہہ دیا وہ جان سے مار ڈالے گا۔ زاویار خانزادہ بے چینی سے سیٹ پر پہلو بدلتے، اپنی قمیص کے بٹن اضطرابی انداز میں کھولتے ہوئے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سانس آنا جیسے بند ہوئی تھی۔ پانی، اس کی گڑگڑاہٹ یاد آئی تھی۔ اس کا پانی مانگنا یاد آیا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھی تھی۔ وہ اب تڑپتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا گیا تھا۔ اتنی زیادہ سپیڈ ہونے پر زاویار خانزادہ کی گاڑی کا کنٹرول اس کے ہاتھ سے چھوٹتے سامنے دیوار کے ساتھ بری طرح ٹکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ کا سر اسٹیئرنگ سے بہت زور سے ٹکرایا تھا۔ آہ! وہ درد سے چیخ اٹھا تھا۔ پیشانی سے خون کا فوارہ پھوٹا تھا۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے سیدھے ہوتے اپنی شال سے اپنا بہتا خون بے دردی سے صاف کر گیا تھا۔ ایسا ہی خون تو اس کا بہا تھا، بے تحاشا بہا تھا۔ زاویار خانزادہ نے گہرے سانس لیتے گاڑی کی چابی اگنیشن میں گھمائی۔ گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ 2-3 بار کوشش کرنے کے بعد گاڑی کا دروازہ کھولتے نکل آیا تھا۔ اب وہ بھاگتے ہوئے پہاڑوں کے کٹن راستے سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ وہ بنا رکے اپنے بہتے خون کی پرواہ کیے بغیر وہ خطرناک راستوں کو پھلانگ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ ڈیرے کے کھلے گیٹ سے بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ ٹائٹان رومیو سے دیکھتے بھی اس کی طرف نہیں بڑھے تھے، جیسے اس سے وہ ناراض ہوں۔ زاویار خانزادہ دروازہ کھلتے تہہ خانے تک زینہ ایک ہی جست میں پھلانگ گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ التمش! زاویار خانزادہ بھاگتے ہوئے اندھیرے میں اس کی طرف بڑھتے ہوئے گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کے بے جان وجود کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ التمش! زاویار خانزادہ چیختے ہوئے اسے اپنے سینے سے لپٹائے جا رہا تھا۔ ٹائٹان رومیو اس کی دل خراش چیخوں پر بھاگتے ہوئے تہہ خانے کی سیڑھیوں اترتے آئے تھے۔ وہ بھی بھاگتے ہوئے التمش خانزادہ کے ساکت وجود کے ساتھ لپٹے تھے۔ اس اندھیرے تہہ خانے میں زاویار کی شدت گریہ سے بلند ہوتی چیخیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ زاویار خانزادہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے کوریڈور میں اضطرابی انداز میں اپنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے پچھلے 1 گھنٹے سے متواتر چکر لگا رہا تھا۔ پیشانی پر بینڈیج ہوئی تھی۔ التمش خانزادہ کو ہوش آ گیا تھا مگر زاویار خانزادہ اندر جانے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے کوریڈور میں چکر لگا رہا تھا۔ وہ اب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اضطرابی انداز میں اپنی قمیص کی جیب سے سگریٹ لائٹر نکالے، سگریٹ جلائے، سگریٹ لبوں میں دبا گیا۔ 2-3 کش لینے کے بعد وہ جھنجھلاتے ہوئے سگریٹ زمین پر پھینکتے ہوئے اپنے بوٹ کے نیچے بے دردی سے مسل گیا۔ پہلی مرتبہ اسے سگریٹ سے بھی راحت نہیں ملی تھی۔ وہ اب آنکھیں موندے دیوار سے ٹیک لگا گیا تھا۔ گالی مت دینا خان، جان سے مار ڈالوں گا۔
وہ اپنے لفظ کیا یاد کرتا، التمش خانزادہ کے لفظوں کی چبھن ہی اسے مار رہی تھی۔ وہ چپڑے بینچی اپنے بالوں میں اضطرابی انداز میں انگلیاں پھیرتے التمش خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتے ہوئے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ زاویار خانزادہ کو دیکھتے ہی التمش خانزادہ دانت پر دانت جمائے تکیے پر سیدھا ہوتے تھوڑا سا اوپر ہوا تھا۔ زاویار اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے باری بوٹوں کی دمک سے اس کی طرف بڑھا۔ مجھے کیوں بچایا خان؟ ترس کھا کر میری زندگی بخشی ہے تو مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے۔ اور زاویار خانزادہ کی طرف ایک نگاہ ڈالے سپاٹ انداز میں رخ پھیر گیا تھا۔ مجھے لگا تھا تم کہو گے کہ خان آپ کو چوٹ کیسے لگی، اور میں کہوں گا میرے پاس کوئی التمش نہیں تھا جو کہتا میرے ہوتے خان پر ایک آنچ نہیں آ سکتی۔ زاویار خانزادہ نے اسے نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، جان تو ابھی بھی آپ پر قربان کر سکتا ہوں مگر عزت نفس نہیں۔ ایک آپ نے ہی گالی نہیں دی، آج آپ نے بھی دے دی۔ التمش خانزادہ تلخی سے مسکرایا۔ کیا کرتا میں بتاؤ؟ رات کی تاریکی میں میری بہن کے کمرے میں ملے تھے مجھے۔ بہن پر اعتبار کرنے سے پہلے تجھ سے پوچھا تھا، بتاؤ مجھے کیا کرتا میں؟ زاویار خانزادہ نے تڑپتے ہوئے سوال داغا تھا۔ وہی کرتے جو کیا خان، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں، مگر مجھے بچایا کیوں؟ یہ بتا دے مجھے۔ التمش خانزادہ اب آپ کی غلامی نہیں کر سکتا۔ التمش خانزادہ بنا باپ کے بھی ساری عمر سر اٹھا کے جیا ہے، عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کیا۔ یہ نظریں آپ کے سامنے آپ کی حیثیت سے نہیں جھکی تھیں بلکہ آپ کی محبت میں جھکتی تھیں۔ اب نہ جانے کیا سمجھے۔ وہ تکیے پر سر پٹکتے استہزائیہ ہنسا تھا۔ مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ اپنے خان کو چھوڑ کر جاؤ گے؟ جان سے مار ڈالوں گا اگر تم نے مجھے چھوڑنے کی بات بھی کی۔ زاویار خانزادہ ایک ہی جست میں آگے بڑھتے گردن کی پھولتی رگوں کے ساتھ اپنی قمیض سے پسٹل نکالتے التمش خانزادہ کی بینڈیج سے جکڑی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ کتا پال لیجیے گا خان، وہ بھی التمش سے زیادہ وفادار نکلے گا۔ التمش زاویار خانزادہ کی سرخ آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں گاڑ گیا۔ تیری جیسی وفا کہاں سے لاؤں گا؟ کہاں سے لاؤں گا التمش خانزادہ جس کے ہوتے کوئی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا؟ تو نہیں تھا، دیکھ میری کیا حالت ہوئی۔ اپنے خان کو چھوڑنے کی بات کرتا ہے، مجھے چھوڑنے کی بات کرتا ہے۔ خدا قسم تیرا وجود گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ مجھے چھوڑنے کی بات بھی کی۔ زاویار خانزادہ ہوراتے ہوئے اس کی زخمی پیشانی پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھاتے ہی جا رہا تھا۔ گالی مت دینا خان، بے شک ہی جان لے لینا۔ التمش خانزادہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے گالوں پر بہے تھے۔ ارتضیٰ خان کو کھو چکا ہوں، تجھے نہیں کھو سکتا۔ ارتضیٰ کی جگہ ہی تجھے سمجھا تھا، وہ بھی یہ حرکت کرتا اسے بھی ایسے مارتا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی آنکھوں میں اپنی نم سرخ آنکھیں گاڑتے اپنے لفظوں پر زور دیا تھا۔ مانتے تھے زاویار خانزادہ اس کے لفظ زخمی سے لہجے میں دہراتے اپنی پسٹل اس کی پیشانی سے ہٹا گیا تھا۔ التمش خانزادہ اسی لمحے اپنی آنکھیں موند گیا تھا مگر بند آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ زاویار خانزادہ لب بینچے اپنی سرخ نم زدہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زاویار خانزادہ پسٹل اپنی قمیض کی جیب میں ڈالتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ برتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ جانا چاہتا ہے تو چلا جا، نہیں روکوں گا تجھے۔ سردار زاویار خانزادہ نام ہے میرا، ہاتھ نہیں پھیلایا کبھی کسی کے آگے، نہ پھیلاؤں گا، مگر جاتے ہوئے اگر ہو سکا تو میری بات کا جواب دے کر جانا۔ میری جگہ اگر تو ہوتا تو کیا کرتا؟ کیوں نظریں جھکائیں تو نے؟ کیوں نہیں بتایا کہ تو میری عزت پر ہاتھ ڈالنے نہیں بلکہ بچا کر لایا تھا؟ زاویار خانزادہ سرد و سپاٹ انداز میں کہتے دروازہ کھولتے چلا گیا تھا۔ التمش خانزادہ آنکھیں کھولتے گہرے سانس لیتے لب دانتوں تلے دبائے اپنی کلائی میں لگی ڈرپ بے دردی سے کھینچ کر اتار گیا۔ جان لے لیتے خان، گالی کیوں دی؟ اس تکیے پر سر پٹکتے چیخا تھا۔ دروازے کے باہر دیوار کے ساتھ کھڑا زاویار خانزادہ جو اپنی پسٹل کی نوک اپنی پیشانی پر ٹکائے اپنے وجود کی ظاہر ہوتی رگوں کے ساتھ گہرے سانس لے رہا تھا۔ التمش کی چیخ سنتے وہ اضطرابی انداز میں تڑپتے ہوئے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلتے ہوئے تیز تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زاویار نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے گاڑی سٹارٹ کرتے اسے حویلی کے راستے پر ڈالی تھی۔ جان لے لیتے خان، گالی کیوں دی؟ آہ! التمش کے لفظ یاد کرتے وہ چیختے ہوئے اسٹیئرنگ پر مکے مارتے جا رہا تھا۔ زرا خانزادہ زنیشہ ارشمان شاہ کے آفس میں اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھا۔ زنیشہ ارشمان شاہ سیاہ بیلم باٹم پینٹ پر سیاہ سلیو لیس شرٹ پر سیاہ بلیزر پہنے ہوئے تھی۔ اس کے خوبصورت ہلکے کرل زدہ سلکی بال کھلے تھے۔ وہ کان میں صرف ایک ہی سٹائلش سا ایئر رنگ پہنے ہوئے تھی۔
ریڈ لپسٹک لگائے وہ پر اعتمادی سے آفس چیئر پر بیٹھی۔ ذرا خانزادہ اور اس کا بزنس پارٹنرز لوکس زنیشا شاہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ ذرا خانزادہ بے چینی سے کرسی پر پہلو با پہلو بدل رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھی بالکل اجنبیت برت رہی تھی، ایسے شو کر رہی تھی وہ اسے جانتی ہی نہیں۔ وہ اس دن کے بعد آج اس کے سامنے آفس میں بیٹھا تھا۔ زنیشا ارشمان شاہ نے اسے دیکھ کر کوئی خاص رسپانس نہیں دیا تھا۔ وہ یوں بیہیو کر رہی تھی جیسے اسے پہلے کبھی دیکھا ہی نہ ہو۔ مقابل کے انداز اسے بے حد تکلیف دے رہے تھے۔ وہ بمشکل ہی برداشت کر رہا تھا۔ ذرا خانزادہ سیاہ ڈریس پینٹ پر آف وائٹ شرٹ پہنے ہوئے تھا، جس کے آستین وہ کونیوں تک فولڈ کیے ہوئے تھا، جس پر وہ آف وائٹ لائننگ میں ٹائی لگائے ہوئے تھا۔ بڑی ہوئی بیئرڈ، چہرے پر ہلکے ہلکے زخموں کے ساتھ وہ پہلے سے بڑھ کر وجیح شاندار لگ رہا تھا۔ زنیشا ارشمان شاہ نے فائل سامنے رکھتے ہوئے اس کے امپورٹنس پوائنٹ پر اپنی مخروطی کیوٹکس سے سجی انگلی رکھی تھی۔ لوکس سر اسبات میں ہلاتے آگے کو ہوتے جھکتے ہوئے انہی پوائنٹ پر انگلی رکھ گیا۔ اس کی انگلیاں زنیشا ارشمان کی مخروطی انگلیوں کو چھو گئی تھیں۔ یہ دیکھتے ذرا خانزادہ کی رنگت اسی لمحے سرخ ہوئی تھی۔ وہ کرسی پر سیدھے ہوتے اپنی ٹائی کی نوٹ میں ہاتھ ڈالے اسے ڈھیلا کر گیا تھا۔ دل و دماغ میں بھڑکتے شعلے برپا ہوئے تھے۔ وہ چپڑی بھینچتے اسی لمحے اپنی نگاہیں پھیر گیا تھا۔ زنیشا ارشمان شاہ ذرا خانزادہ کی حالت دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنی انگلی فائل سے ہٹاتے بڑی ادا سے اپنے گالوں پر بکھری لٹیں کان کے پیچھے اڑس گئی تھی۔ I am very impressed with your work in Lucas. I am confident that with you on board, that company will reach new height. لوکس میں تمہارے کام سے بہت امپریس ہوئی ہوں۔ مجھے یقین ہے تمہارے ساتھ کام کر کے ڈیڈ کی کمپنی بہت اوپر جائے گی۔ زنیشا ارشمان شاہ کی تعریف پر ذرا خانزادہ مزید جھنجھلایا تھا۔ بدن میں مزید شعلے دہکے تھے۔ وہ اب سیدھے ہوتے جبڑے بینچے اپنی ٹائی کی نوٹ مزید ڈھیلی کر گیا تھا۔ I feel the same way. I am very impressed with your work, Mrs. Zenny. لوکس جواباً مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ابے سالے، میم زنیشا بول، مس زینی نہیں ہے یہ۔ ذرا خانزادہ خود پر قابو نہیں پا سکا تھا۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے دانت پیستے لوکس سے مخاطب ہوا۔ لوکس نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ وہ اردو نہیں جانتا تھا۔ کیا نام ہے آپ کا مسٹر؟ زنیشا کرسی پر سیدھے ہوتے آئی برو جھکاتے اپنی شرابی گہری آنکھیں ذرا خانزادہ کی نیلی آنکھوں میں گاڑ گئی تھی۔ ذرا خانزادہ اس کی اجنبیت پر مزید دہک کر انار ہوا تھا۔ وہ دانت پر دانت جمائے خاموشی سے اسے سرخ جلتی آنکھوں سے دیکھے گیا۔ وہ یاد آیا، مسٹر ذرا خانزادہ۔ زنیشا ذرا خانزادہ کی آنکھوں میں بڑھتی سرخی دیکھتے ایک ادا سے ہنسی تھی۔ ذرا خانزادہ اس کی شاندار ایکٹنگ پر لب بینچے اپنے دونوں بازو ٹیبل پر رکھتے کرسی پر آگے کو ہوا۔ اب وہ بھی جواباً اسے استازائی مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ جو بھی آپ نے کہا برائے مہربانی یہ انگریزی میں مسٹر لوکس سے کہیں۔ میں جاننا چاہوں گی یہ لفنگوں کی لینگویج امریکن ایسنٹ میں کیسی لگتی ہے؟ زنیشا آگے کو ہوتے اسے جتاتی نگاہوں سے دیکھتے طنزیہ مسکرائی تھی۔ ہے ایڈیٹ، سے میم زنیشا، ناٹ مسز زینی۔ ذرا خانزادہ زنیشا شاہ کو سرخ آنکھوں سے دیکھتے لوکس کی طرف جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دانت پر دانت جمائے بولا تھا۔ واٹس رانگ ود یو زرک؟ آر یو ان یور سینسز؟ لوکس نے سرخ چہرے کے ساتھ ذرا خانزادہ کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ میں سینسز میں ہوں مگر تو سینسز میں نہیں ہے، کیونکہ تو جیسے مرد اپنے سامنے خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ذرا خانزادہ مزید بڑھتا تھا۔ اس کا زنیشا شاہ کی انگلی کو چھونا وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ مسٹر ذرا خانزادہ، زنیشا نے اب اسے سرد لہجے میں تنبیہی پکارا تھا۔ I am in my senses, but you are not because seeing a beautiful girl in front of you someone like out of time. میں بھی انگریزی میں بول دیتا ہوں میم۔ ذرا خانزادہ اپنا ہاتھ اٹھاتے زنیشا کو مزید کچھ بولنے سے روکتے لوکس سے مخاطب ہوا تھا۔ نگاہیں وہ زنیشا پر ہی گاڑے ہوئے تھا۔ You have lost your mind. لوکس غصے سے بولتے کرسی سے کھڑا ہوا تھا۔ پلیز ہیو اے سیٹ مسٹر لوکس۔ زنیشا ارشمان شاہ جلدی سے کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ I want to work with you, not with him. I did like to think over or discuss a potential partnership with Zarak. میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا، ان کے ساتھ نہیں۔
میں زرق کے ساتھ اپنے پارٹنرشپ پر سوچ وچار کرنا چاہتا ہوں۔ لوکس سنجیدگی سے کہتے دروازے کی طرف بڑھا۔ مسٹر لوکس۔ زنیشا شاہ جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ ابے چل نکل، میں کون سا تیرے ساتھ یہ پارٹنرشپ رکھنا چاہتا ہوں۔ زرق خانزادہ زنیشا شاہ کو لوکس کے پیچھے بڑھتے دیکھتے بڑھ بڑھ جلتے بولا تھا۔ زنیشا دروازہ کھولتے لوکس کو پکارتی نکل گئی تھی۔ زرق خانزادہ آفس کے گلاس ڈور سے زنیشا کو لوکس کے پیچھے بڑھتے دیکھتے بمشکل خود پر قابو پائے ہوئے تھا۔ آہ! وہ چیختے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر مارتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں سامنے دیوار پر گاڑ گیا تھا۔ وہ زنیشا ارجمان شاہ کے لیے دن بدن پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی رگوں میں خون کی طرح دوڑنے لگی تھی۔ اس پر اب وہ بادلوں کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کسی مرد کی پرچھائی تو بہت دور کی بات تھی۔ زنیشا ارجمان شاہ آفس کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے زرق خانزادہ کو دیکھتے مسکراتے ہوئے رک چکی تھی۔ وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے تھوڑا جھکے پورے وجود کی رگوں کے ساتھ غیر مرئی نقطے پر اپنی سرخ آنکھیں جمائے ہوئے تھا۔ زرق خانزادہ یہ تو کچھ نہیں، آہستہ آہستہ میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گی۔ آج پارٹنرشپ چھوٹی، اگلی بار تو تمہاری سانسوں پر اپنی ہائی ہیل رکھنے کا ارادہ ہے۔ زنیشا مسکراتی ہوئی زرق کی طرف بڑھی تھی۔ چاہتے کیا ہیں مسٹر زرق خانزادہ؟ ہمت کیسے ہوئی میرے آفس میں تماشا کرنے کی؟ میرے گھر کے سامنے تماشا کر کے دل نہیں بھرا تھا جو آج یہاں بھی کر دیا؟ زنیشا زرق کی طرف بڑھتے چیخی تھی۔ تمہیں چاہتا ہوں ڈیم اٹ، تمہیں چاہتا ہوں، شدت سے چاہتا ہوں، روح کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے سیدھا ہوتے زنیشا کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں ان باتوں سے امپریس ہونے والی لڑکی ہوں؟ تم جیسے کتنے ہی مرد مجھ سے اظہار محبت کر چکے ہیں، گاز تک نہیں ڈالی انہیں۔ زنیشا ارجمان جواباً تمسخراتی ہنسی تھی۔ اچھا کیا انہیں گاز نہیں ڈالی زنیشا، کیونکہ تم میری ہو، صرف میری ہو۔ عشق کرتا ہوں تم سے، مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی ایک پل بھی نہیں چھو سکتا۔ وہ گمبھیرتا لہجے میں بولتے اس کے چہرے پر آئی لٹ اس کے کان کے پیچھے نرمی سے اڑس گیا تھا۔ مجھ پر وہ گلٹیا الزام لگا کر تم سمجھتے ہو میں تم پر اعتبار کروں گی، تمہارے یہ سو کالڈ عشق کو قبول کروں گی؟ نو وے مسٹر زرق خانزادہ، میں کبھی تم جیسے بیمار انسان کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے سکتی جو ایک کس پر میرے کردار کو جانچ گیا۔ زنیشا شاہ ایک ایک لفظ چباتے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ زرق زنیشا کی طرف بڑھتے اسے بازو سے جکڑے دیوار کے ساتھ لگا گیا تھا۔ تم جو سزا دوگی مجھے قبول ہے زنیشا، جو کہو گی وہی کروں گا، مگر میری اس غلطی کی سزا مجھے ایسے مت دو۔ ان 4 دنوں میں سو کر نہیں دیکھا، میں ان 4 دنوں میں خود سے نظریں نہیں ملا سکا، مجھے معاف کر دو۔ زرق خانزادہ اس پر جھکتے ہوئے اس کے نقوش پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے بہت نرمی سے اس کے گلاب گال پر لب رکھ گیا تھا۔ زنیشا ارجمان شاہ نے اس کے لمس پر آنکھیں میچی تھی۔ دوسرے لمحے وہ اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جماتے اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے بھی اسے خود سے دور نہیں دھکیل سکی تھی۔ وہ اس کے دونوں اطراف میں دیوار پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کے مزید قریب ہوا تھا۔ میرے قریب مت آؤ، تم جیسے مردوں کو جانتی ہوں جو خود کچھ بھی کر لیں مگر بیوی انہیں با حیا پورے پردے میں لپٹی چاہیے۔ نکاح سے پہلے تمہارے لبوں کا یہ لمس بھی میرے لیے تانا بن جائے گا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ جماتے اس کی نیلی سحر زدہ آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ مجھے صرف تم چاہیے زنیشا میری جان، وہ بھاری آواز میں بولتے یکدم اس سے دور ہوا تھا۔ نکاح سے پہلے کیا مطلب؟ تم مجھ سے نکاح کرو گے؟ وہ زنیشا کے لفظوں پر بے یقین ہوتے دہکتی سانسوں سے بولتے پھر سے اس کے قریب ہوا۔ تم سے نہیں، میں ولیم سے کروں گی۔ وہ اسے خود سے دور دھکیل گئی تھی۔ زنیشا زرق اڑاتے ہوئے اسے بازو سے جکڑے دیوار میں پٹک گیا تھا۔ جان سے مار ڈالوں گا، کسی اور کا بننے کی کوشش بھی کی۔ زرق پاگل ہوتا سلگتی سانسوں سے غرایا تھا۔ یہ تمہارا کلام نہیں ہے نیو یارک مسٹر زرق خانزادہ، تم میرے سامنے میرے آفس میں کھڑے ہو کچھ نہیں کر سکتے سمجھے تم؟ زنیشا استزائیہ ہنسی تھی۔ یہ نیو یارک ضرور ہے مگر تمہارے سامنے کلام کا خانزادہ کھڑا ہے۔ زندہ رہو گی تو میری بن کر، ورنہ تمہاری اور اپنی دونوں کی جان لے لوں گا۔ اس کی سوچ سمجھ کر اس ولیم سے ملنا۔ زرق خانزادہ ایک ایک لفظ چباتے کرسی سے اپنا کوٹ اٹھائے اسے وارن کرتے آفس سے نکل گیا تھا۔ زنیشا ارجمان شاہ ہنستے ہوئے کرسی پر بیٹھتے کرسی سے ٹیک لگا گئی تھی۔ تمہاری دیوانگی کا روپ مجھے بھی دیکھنا ہے زرق خانزادہ، اور کتنے زخم کھاتے ہو تم میرے لیے۔ وہ ہنستے ہوئے کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گئی تھی۔ زاویار خانزادہ داخلی دروازے سے اپنی شال گلے میں چٹکتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔
وہ سرخ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ اپنے بھاری بوٹوں کی دمک کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ زاویار، تبانہ خانم صوفے سے اٹھتے دل پر ہاتھ رکھے تیزی سے زاویار کی طرف بڑھی تھی۔ عائش قہوے کی پیالیوں کی ٹرے پکڑے لاؤنج میں داخل ہوتے رک چکی تھی۔ ٹرے پر اس کی کپ کپاتی انگلیوں کی پکڑ مضبوط ہوئی تھی۔ وہ اسے ہی سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ عائش کی اس کی سرخ سرد نظر پر جیسے ساکت ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے تم کو؟ وہ تڑپتے ہوئے زاویار کی پیشانی پر بندی بینڈیج پر اپنا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مورے، چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، زاویار نے عائش کو دیکھتے جواب دیا تھا۔ زرقا خانم خود پر ضبط کرتے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، مگر زاویار خانزادہ کو چوٹ لگے دیکھ کر وہ بھی تڑپ اٹھی تھی۔ ارتضا نہیں رہا ہمارا، سب کچھ تم ہے زاویار، اگر تم کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کرے گا؟ ہم بھی زندہ نہیں رہے گا۔ وہ تڑپتے ہوئے زاویار کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا مورے، تب تک تو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک میں ارتضا کے قاتلوں کو اس کے انجام تک پہنچا نہ دوں، چاہے میرے ساتھ کوئی رہے یا نہ رہے۔ وہ برفیلے لہجے میں بولتے اپنی سرخ نگاہوں کی حدت عائش پر بڑھا گیا تھا۔ عائش اس کی سرخ برفیلی نگاہوں پر اپنی نیلی نم آنکھوں کو جھپکتے اپنی سسکی پر قابو پا گئی تھی۔ وہ جتنی بھی بہادر سہی، مگر مقابل کی سرد سرخ نگاہ پر لرز کر رہ جاتی تھی۔ ہمارا بیٹا اکیلا ہی کافی ہے، وہ سردار ہے، اس کو ضرورت نہیں کسی کا بھی۔ انشاءاللہ ارتضا کا قاتل اپنا انجام کو پہنچے گا۔ تبانہ خانم زاویار خانزادہ کی کرب زدہ سرخ آنکھوں میں دیکھتے اس کی پیڑ پر اپنا کپکپاتا ہاتھ جما گئی تھی۔ وہ انہیں ویسے ہی ٹوٹا بکھرا سا لگا تھا جیسے ارتضا خان کے جانے کا سن کر لگا تھا۔ کمرے میں آؤ تم۔ زاویار خانزادہ نے تبانہ خانم کو اپنے سینے سے نرمی سے لگائے، عائش کو سرخ مگر گہری نگاہوں سے دیکھتے برفیلے لہجے میں حکم دیا۔ سگریٹ کے دھوئیں میں راحت نہیں ملی تھی، وہ اب اس خوبصورت سے نازک وجود کی پناہوں میں سکون کا متلاشی تھا۔ التمش خانزادہ اسے چھوڑ کر جا رہا تھا، اس کا پتھر دل جیسے چور چور ہوا تھا۔ دل میں وہی درد اٹھا جو ارتضا خان کو کھونے کے بعد ہوا تھا۔ زاویار کے حکم پر عائش کے کپکپاتے ہاتھوں سے ٹرے چھوٹ کر زمین پر چکنا چور ہوئی تھی۔ وہ چیختے ہوئے کئی قدم پیچھے ہوئی تھی۔ زرقا خانم عائش کو گورتے ہوئے صوفے سے اٹھی تھی۔ زاویار خانزادہ کی سرد نگاہوں سے دیکھنے پر وہ لب بینچے واپس صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ زاویار خانزادہ تبانہ خانم کو نرمی سے خود سے الگ کرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ عائش جھکتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے کانچ اٹھانے لگی۔ سنا نہیں کیا کہا میں نے؟ وہ اسے کانچ اٹھاتے دیکھتے دہاڑا تھا۔ وہ اس کی دھاڑ پر اسی لمحے زمین سے اٹھتے بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ نگینہ یہ فرش صاف کرو آ کر۔ تبانہ خانم اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں رگڑتے ہوئے نگینہ کو پکارتے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ تمہارا بیٹا کو اب ماں کا آغوش نہیں، اپنی بیوی کا قربت چاہیے، اس حالت میں بھی اسے نہیں چھوڑتا۔ زرقا خانم کی بات پر تبانہ خانم خاموش ہوئی تھیں۔ زرقا خانم ان کے جیٹھ درمان خان کی بیوی تھیں۔ وہ شادی کے چند سالوں بعد ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں جان بحق ہو گئے تھے، اس لیے ان کے سسر نے زرقا خانم کی شادی ان سے چھوٹے تبریز خان سے کر دی تھی۔ زرق اور مرینا خان تبریز خان سے ہوئے تھے۔ وہ ان کی بے حد عزت کرتی تھی، انہیں بڑی جٹھانی کی طرح ہی مانتی تھی۔ انہوں نے بھی اسے دیورانی کی طرح ہی پیار دیا تھا جب تک وہ درمان کی بیوہ کے طور پر یہاں رہی۔ ان کے بچوں کو انہوں نے ہی پالا تھا، بعد میں بھی وہی پالتی رہی تھی۔ صرف زاویار کو تبانہ خانم نے دیکھا تھا، زمر ارتضا ان کے ہاتھوں میں ہی بڑے ہوئے تھے۔ تبانہ خانم بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے اپنی آنکھیں چادر سے رگڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ زاویار 2 دن سے ان کے ساتھ کافی سرد تھا۔ زاویار کی سرد مہری انہیں نڈھال سی کر رہی تھی۔ عائش دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ صوفے پر ٹانگیں دراز کرتے صوفے کے بازو پر سر رکھے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ لائٹر لے کر میرے پاس آؤ۔ زاویار خانزادہ نے سگریٹ لبوں سے نکالتے چھت پر اپنی نگاہیں گاڑے حکم دیا۔ عائش ڈریسنگ ٹیبل سے لائٹر اٹھائے زاویار کی طرف بڑھی۔ وہ اس کے پاس آ کر لائٹر اس کی طرف بڑھا گئی تھی۔ پاس آنے کو بھی کہا تھا۔ وہ اس پر سرد نگاہ ڈالتے اسے کلائی سے جکڑے اپنی طرف کھینچتے اپنے پہلو میں بٹھا گیا تھا۔ سگریٹ جلاؤ، دیکھنا چاہتا ہوں آج یہ سگریٹ راحت دیتا ہے یا تمہارے یہ گلابی ہونٹوں میں تاثیر زیادہ ہے، تمہاری مہکی سانسوں میں زیادہ اثر ہے یا اس سگریٹ کے زہریلے دھوئیں میں؟
زاویار خانزادہ اس کے وجود سے شال اتارتے ہوئے بیڈ پر اچھالتے اسے شانوں سے جکڑے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ عائش اس کے حکم پر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے، لیٹر جلاتے ہوئے اس کے لبوں میں دبے سگریٹ کے قریب کر گئی تھی۔ وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے آنکھیں موند کیا تھا۔ عائش اس کے پہلو میں بیٹھی اسے اپنی بیگی نیلی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گہرے کش لیتے دھواں چھوڑ رہا تھا۔ جان لے لیتے خان، گالی کیوں دی؟ آہ! وہ التمس کے لفظ یاد کرتے چیخا تھا۔ زاویار خانزادہ کی دہاڑ پر عائش لرز اٹھی تھی۔ وہ جلتا سگریٹ انگلیوں کے پوروں میں دبائے شدت گریہ سے چیختا جا رہا تھا۔ عائش اس کی چیخوں پر لرزتے ہوئے اس کے پہلو سے اٹھی تھی کہ وہ اسے کلائی سے بے دردی سے جکڑے اپنے سینے پر گرا گیا تھا۔ عائش کانپتے ہوئے اس کے سینے میں سمائی تھی۔ بددعائیں دیتی ہو مجھے؟ وہ اسے کندھوں سے جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی سرخ سرد آنکھیں گاڑتے، سرد لہجے میں سوال داغتے اس کے نازک وجود کو مکمل طور پر اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ نہیں، عائش نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ سچ بتاؤ، وہ دہاڑا تھا۔ ہاں دیتی ہوں۔ عائش اس کی دہاڑ پر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لے گئی تھی۔ کیا دیتی ہو؟ زاویار خانزادہ نے غراتے ہوئے پوچھتے اسے اپنے مزید قریب کیا تھا۔ یہی کہ کچھ بھی نہ رہے آپ کے پاس۔ ہر رشتے کے لیے ترسو، محبت بدعا بن جائے زاویار آپ کے لیے۔ عائش اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں سب بتاتی ہچکی لے گئی تھی۔ وہ اسے جھوٹ بھی بولنے نہیں دیتا تھا۔ میں تم سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، تم اچھی طرح جانتی ہو یہ۔ وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ کسی سے تو ہوگی۔ عائش اس کے حصار میں جکڑے مدھم سا بولتے نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ زاویار خانزادہ کسی عورت سے محبت نہیں کرے گا، مگر تمہارے علاوہ میری زندگی میں جو عورت آئے گی اسے عزت ضرور دوں گا۔ زاویار خانزادہ اس کی بے پناہ خوبصورت نقوش کو دیکھتے سلگتی سانسوں سے بولا تھا۔ نہیں دے سکیں گے عزت۔ وہ بہتے آنسوؤں سے پورے یقین سے سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ کیوں؟ اس کی کمر میں سختی سے ہاتھ ڈالتے استفار کر گیا۔ جو چیز انسان کے پاس ہو ہی نہ، وہ کیسے کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ عائش کے جواب پر زاویار خانزادہ کے باری ہوتے سانپ چٹکے تھے۔ وہ اس کے سنہرے سلکی بالوں کو گدی سے جکڑے اس کا چہرہ اپنے مزید قریب کر گیا تھا۔ سردار زاویار خانزادہ ہوں میں، یہاں کا ہر انسان مجھے دیکھ کر عزت سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنی عزت کرتے ہیں یہاں کے لوگ میری۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہو رہا تھا۔ آپ کو دیکھ کر تو میں بھی کھڑی ہو جاتی ہوں، مجسم ہو جاتی ہوں۔ تو کیا میں آپ کی عزت کرتی ہوں؟ وہ جواباً سوال کر گئی تھی۔ نہیں کرتی کیا؟ اس کے بالوں پر اپنی فولادی گرفت مضبوط کرتے ہو رہا تھا۔ نہیں کرتی، صرف ڈرتی ہوں آپ سے۔ یہاں کے لوگ بھی ڈرتے ہیں۔ جس دن آپ سے سب کچھ چھن گیا تب یہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ یہی لوگ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مقابل آن کھڑے ہوں گے۔ وہ ہچکی لیتے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے بولتی جا رہی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے یہ سب تمہاری بدعاؤں سے ہوگا؟ اس کے سنہری بال چھوڑتے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہنسا تھا۔ عائش اس کے سینے پر موجود لرزتے ہوئے بیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں میں جلتا سگریٹ دبائے دوسرا ہاتھ آنکھوں میں رکھے ہنستا ہی جا رہا تھا۔ عائش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے پر موجود اسے دیکھتے اپنی سسکیوں پر قابو پائے ہوئے تھی۔ مقابل نے اب اسے جکڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ پھر بھی اس کے حصار سے نکلنے کی جرات نہ کر سکی تھی۔ وہ جانتی تھی اب کی بار اس کے دور جانے پر وہ بڑا اٹھے گا۔ رات رات بھر اسے اپنے قریب رکھتے بھی اس کا دل نہیں بھرتا تھا۔ ذرا سا کروٹ بدلنے پر بھی وہ اسے سختی سے اپنی طرف کھینچتے اس پر اپنا وزن مزید بے رحمی سے ڈال دیتا تھا۔ تمہاری بددعائیں لگیں گی مجھے، ایک قاتل کی بہن کی بددعائیں، اس بے رحم عورت کی بددعائیں جو میرے بھائی کو جلتا چھوڑ کر بھاگ گئی تھی۔ ہاں تمہاری بددعائیں لگیں گی مجھے۔ اسے کندھوں سے جکڑے خون آشام درندے کی مانند ہو رہا تھا۔ عائش خاموشی سے اسے بھیگی جلتی نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ آنکھیں نیچی کرو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے حلق کے بل دہاڑا تھا۔ عائش اس کی دہاڑ پر لرزتے ہوئے اسی لمحے آنکھیں نیچی کر گئی تھی۔ اپنے سامنے نظریں اٹھانے والے کی آنکھیں نکال دیتا ہوں میں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھتے پاگل سا ہوا تھا۔ وہ اب نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ بددعائیں دیتی ہو مجھے؟ وہ اس کے لفظ یاد کرتے سگریٹ کا کش لیتے دھواں اس کے خوبصورت نقوش پر چھوڑ گیا۔ میرے مرنے کی بددعائیں نہیں کرتی؟ زاویار خانزادہ نے سلگتے ہوئے سوال داغا۔ نہیں، عائش نے نظریں جھکائے آہستگی سے کہا۔ کیوں؟ زاویار نے اس کی جھکی گنہری لرزتی پلکوں کو گہری نگاہوں سے دیکھتے تپتے ہوئے سوال داغا۔ عائش نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا تھا۔
وہ ویسے ہی پلکیں جھکائے ہوئے تھی، مقابل گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کی گردن کی پھولتی رگوں سے عیاں تھا وہ بہت غصے میں ہے۔ اس کی شرٹ پر لگا خون دیکھتے عائش خوفزدہ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں یہ سفاک انسان اب کس کا خون کر کے آیا تھا۔ وہ اس کے سر پر بندی بینڈیج دیکھ کر بھی اس بات کا یقین نہیں کر سکتی تھی کہ یہ خون اس کا اپنا ہے۔ اسے پورا یقین تھا اس انسان کی رگوں میں خون کی جگہ پانی بہتا ہے۔ جواب دو، نہیں دو گی تو تب تھپڑ ماروں گا۔ وہ اس کی خاموشی پر پاگل ہوتے اس کی تھوڑی کو جکڑے، اس کا چہرہ اوپر کر گیا۔ وہ اب نیلی آنکھیں دیکھنے کے لیے بے چین ہوا تھا۔ بتاؤ میرے مرنے کی بددعائیں کیوں نہیں کرتی؟ زاویار خانزادہ نے اس کی سرسیمہ آنکھوں میں دیکھتے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ عائش ابھی بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جواب دو عائش ملک، وہ دہاڑا تھا۔ میں آپ کو زندگی بھر موت کے لیے تڑپتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی دہاڑ پر ایک ہی سانس میں بولتے ڈرتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی۔ مجھے تڑپتے دیکھنا چاہتی ہو؟ وہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ اس کے لفظ دہراتے رخ پلٹتے اسے اپنے نیچے کر گیا تھا۔ ابھی تو میں تمہیں تڑپاؤں گا، تمہاری سانسوں کے لیے مس عائش ملک۔ وہ غراتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکے اپنی سگریٹ سے مہک زدہ سانسیں اس کی حلق میں اتارنے لگا۔ عائش اس کی دھواں دار سلگتی سانسیں اپنے حلق میں اترتے محسوس کرتے اس کے نیچے بری طرح مچلی تھی۔ وہ اس کی پینک ہوتی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لوک کرتے اس کے لبوں کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا تھا۔ وہ اس کی خوشبودار سانسوں کو اپنی سگریٹ کی مہک سے تر سانسوں میں بے دردی سے الجھا گیا تھا۔ عائش کی سانسیں بری طرح اکھڑی تھی، وہ بے جان ہوئی تھی۔ وہ اس کی بے جان ہوتی حالت محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کے نقوش پر اپنی سلگتی دھواں دار سانسیں چھوڑنے لگا۔ دونوں پھولتی سانسوں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے عائش ملک، اس سگریٹ سے زیادہ تمہاری سانسوں میں راحت ہے سردار زاویار خانزادہ کے لیے۔ وہ جلتا سگریٹ اپنی انگلیوں سے آزاد کر گیا تھا۔ جلتے سگریٹ کا ٹوٹا فرش پر گرا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے پھر سے اس کی سانسیں اکھیڑ گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے لپٹے اس کی فراک کی زپ نیچے کی طرف کھسکاتے اس کی گہرائیوں سے لپٹتے اس کے خوبصورت بدن کی رہنائیوں میں گم ہوتا جا رہا تھا۔